اپوزیشن کے حکومت مخالف جلسوں کے اعلان کے بعد حکومت نے بھی جوابی جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ حکومت نے راولپنڈی کے لیاقت باغ میں پاور شو کیا ہے۔ کورونا کی وبا میں سیاسی تصادم کی فضا پیدا ہو رہی ہے۔ گجرانوالہ میں 16 اکتوبر کو ہونے والے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسے کے لیے لگائے گئے استقبالیہ بینرز ضلعی انتظامیہ نے اتروا دیے ہیں، اور دوسری جانب وفاقی وزیر برائے ریلوے شیخ رشید نے اعتراف کیا ہے کہ مہنگائی حکومت کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ حکومت نوٹس لیتی رہ گئی اور ملک بھر میں اشیاء صرف کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور نکل گئیں۔ تمام معاملات پر بات کریں گے۔ رہنما تحریک انصاف جناب صداقت علی عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم صداقت صاحب۔ سر پہلے تو شروع کر لیتے ہیں، یہ کیا آپ لوگ، مجھے گانا یاد آ گیا، کیا ہوا تیرا وعدہ؟ وہ تو کنٹینر دینے کے وعدے تھے، آپ لوگوں نے تو ان کو جلسے بھی نہیں کرنے دے رہے۔ کس نے جلسہ کرنا؟ کون کس نے روکا؟ مطلب وہ بینر اتار دیے، جہاں کنٹینر دینا تھا وہاں بینر اتر رہے ہیں۔ ابھی میرا گلا بیٹھا ہوا ہے جلسے کی وجہ سے۔ میرا جلسہ تو نہیں تھا، ہم نے ایک پارٹی کا ایونٹ رکھا ہوا تھا، تنظیم سازی تھی، آپ لوگوں نے تنظیم سازی کا ورڈ مہربانی کر کے نہ یوز کریں۔ ہماری یہ حلف برداری تھی، تنظیم سازی ہم نے بہت پہلے کر لی تھی تحصیل لیول تک، ان کا حلف اٹھانا تھا، اور وہ ہمارا پروگرام کہیں اینڈ مارچ یا سٹارٹ اپریل میں تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا۔ اب جب 15 سپٹمبر کو انہوں نے کھول دیا تو ہم نے اناؤنس کر دی تھی ڈیٹ، اور جس دن ہم نے ہمارا ایونٹ تھا اس دن سے مجھے کالیں آنا شروع ہو گئی کہ اس کو بند کر رہے ہیں، کینسل کر رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب کی اپنی کالز آئی، ڈاکٹر یاسمین نے مجھے فون کر کے دھمکیاں دی کہ آپ نہیں مانا، اپنے ہی لوگوں کی بات نہیں مانی۔ میں نے کہا یہ کہ فواد چودھری صاحب نے بھی اپوزیشن کو یہ مشورہ دیا ہے کہ ابھی نہ کریں، اپنے جلسے ذرا ملتوی کر لیں۔ نہیں، فواد صاحب نے مجھے کچھ نہیں کہا، ہمارے کوئی تعلقات اتنے اچھے نہیں ہیں۔ آپ کے فواد چودھری سے تعلقات اچھے نہیں، ہمارے اپنا وہ ہوتی ہے نا، پارٹی کے اندر بھی ہوتا ہے دوستی، تھوڑی سی خراب ہے۔ تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ مجھے اسد عمر صاحب کی کالز آئیں، بڑی شہزاد اکبر کی کالز آئیں، ڈاکٹر یاسمین سے تو میرا جھگڑا ہوا۔ انہوں نے دوپہر کو جس دن میرا ایونٹ تھا اسی دن ان کا فیصلہ ہوا کہ رات کو، تو مجھے کمشنر صاحب کی کال آئی، ڈی سی صاحب نے جو ہمیں پرمیشن دی ہوئی تھی وڈرا کر لی رات کو، اور بہرحال میں نے کہا جی اب جو بھی ہے، اگر آپ مجھے کم از کم 24 آورز پہلے یہ فیصلہ کرتے تو میں اس کو کینسل کر سکتا تھا، لوگوں کو بتا دیتا۔ اب لوگ میرے آنے تھے فیصل آباد ڈویژن سے، سرگودا ڈویژن سے، اور پنڈی جینی بھکر سے لوگ آنے تھے، ادھر پیر محل ایک تحصیل ہے توبہ ٹیک سنگھ سے لوگ آنے تھے۔ تو میں نے کہا اب تو میں جو بھی ہے مجھے اگر سڑک پہ بھی کرنا پڑا تو ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم یہ تو لگ رہا ہے آپ حکومت ہی نہ ہوئے، نہیں ہوتا اپوزیشن ہو گئے۔ جب آپ، میں تو یہ میں کہتا ہوں اگر ان کو کورونا کی، چونکہ اس وقت نہیں تھی رپورٹ پازیٹیو، جب یہ پازیٹیو رپورٹ تھوڑی سی آنا شروع ہوئی، اگر مجھے 3 دن پہلے چل جاتا پتہ تو وی کوڈ ہیو کینسل اٹ اور ڈیلے کرتے۔ لیکن جب آپ انتظامات کر لیں، گاڑیاں بک کر لیں، سٹیج لگ جائے، اس پہ کنٹینر لگ جائیں، کرسیاں لگ جائیں، اس کے بعد تو یہ تو پھر میرے لیے پولیٹیکل والوں کی نا اہلی ہوئی نا، یہ تو کہ انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں تھا، رپورٹ جس دن آتی ہے، رپورٹ پہ جب بیٹھ کے رائے ہوتی ہے اس کے بعد حکومت فیصلہ کرتی ہے۔ تو میرا اگلا پروگرام میں نے رکھا تھا 30 اکتوبر کو دھوبی گھاٹ گراؤنڈ فیصلہ آباد، وہ ہو رہا ہے اب مجھے اگر حکومت نے پابندی لگائی تو پابندی لگ جائے گی، اگر نہ لگائی تو وہ ہم نے کرنا ہے۔ پھر ہم نے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ورکر کنونشن کرنا ہے، ہر ڈسٹرکٹ میں، جس میں ہماری تنظیم جہاں مکمل ہوگی وہ میری ذمہ داری۔ لیکن وہی بات ہے نا، پابندی ہو یا نہ ہو، ہم کرونا سے یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ بھائی پابندی لگائی ہوئی ہے حکومت نے تو اسی لیے نہیں آئے گا۔ میں دوبارہ سے کہتا ہوں، سبجیکٹ ٹو دی ہیلتھ ایکسپرٹس ایڈوائس، سبجیکٹ ٹو دی گورنمنٹس ایڈوائس، انتظامیہ کے اگر ایڈوائس آتی ہے تو ہم اپنے پروگرام کینسل کر دیں گے۔ لیکن یہ جو پروگرام تھا، یہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، یہ مجھے بہت لوگ نے تنقید کی ہے کہ جی حکومت کے لیے تو اجازت ہے اور اپوزیشن کے لیے پابندی ہے۔ میں نے کہا نہیں، پابندی جس دن لگی ہے اس دن میرے پہ بھی لگی ہے، میں سارا رات پریشان رہا ہوں۔ اسد عمر صاحب سے میرا جھگڑا رہا ہے، شہزاد اکبر صاحب سے رہا ہے کہ جیسا بھی ہے آپ، میں نے انہیں کہا کہ میں 10,000 ماسک میں نے منگوائے لاہور سے، وہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ کیے، لیکن وہ لوگ اتنے زیادہ تھے کہ وہ مینج واقعی نہیں ہو سکا۔ اور میں اس آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپنی تنظیم کی طرف سے گورنمنٹ سے معذرت بھی کرتا ہوں کہ میں نے اسد عمر صاحب سے اور ڈاکٹر یاسمین سے یہ کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم 100% SOPs فالو کریں گے، جو ہم اس وقت وہاں پہ کراؤڈ بڑا ہو گیا، مینج نہیں ہوا، لیکن ہم بالکل، میں پولیٹیکل آدمی ہوں، کسی کے جلسے جلوس پہ پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر ہیلتھ، لیکن اپوزیشن ایک چیز کہہ رہی ہے، ابھی تنویر صاحب ہمارے پروگرام میں تھے، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت کس چیز کے جلسے ولسے، ان کو تو یہ تاثر جا رہا ہے جس طرح آپ لوگ ان کو پاور شو کر رہے ہیں، کچھ جلسے جلوس ہو رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہی حلف برداری اور یہ وہ بھی درمیان کو۔ آپ دونوں کو میں نے ایک انویٹیشن کارڈ بھیجا ہوا ہے، اس انویٹیشن کارڈ جو دعوت نامہ ہے اس پہ پڑھ لیں، کسی جگہ پاور شو، کسی جگہ جلسہ، کسی جگہ ورکر کنونشن نہیں ہے۔ جیسے اگر آپ شادیاں آپ نے کھول دی ہیں،
اسکول آپ نے کھول دیے ہیں. ہماری ایک آرگنائزیشن ہم پاکستان میں پہلی دفعہ سیاسی خاندانوں سے نکل کے, وراثتی موروثی پارٹیوں سے نکل کے عام لوگوں کے لیے ہم ایک پولیٹیکل پارٹی بنا رہے ہیں جس میں یقین مانیں عام آدمی آئے گا. ہمارے وڈیرے, ہماری اپنی سیاست کے جو بڑے لوگ ہیں مجھ سے ناراض ہیں کہ جی میں ان کے بھانجے بتیجوں کو کیوں نہیں اکوموڈیٹ کر رہا. تو ہم پاکستان میں ایک پاکستان کو تبدیل کر رہے ہیں. اور بلیو می, میں آپ دل سے بول رہا ہوں کہ عمران خان کا ویژن تھا کہ تبدیلی لے کے آنا. ہم اب چاہتے ہیں کہ سیاست کو بڑے میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب, مریم صاحبہ, عابد شیر علی, کیپٹن صفدر, ان کے بھائی زرداری صاحب, ان کی بہن ٹپی صاحب, ان سے نکال کے جو اصل سٹیک ہولڈر ہے پاکستان کا, جو آپ کی طرح کا میری طرح کا پروفیشنل ہے, جس کے تایا چاچا ماما دادا سیاست میں نہیں تھے, ان کو ہم لے کے آ رہے ہیں. لیکن اب ایک تبدیلی اور آئی ہے, سیاست کا سٹیک ہولڈر بنا رہے ہیں. تو یہ لیکن یہ میک شور کر لیں کہ یہ آئے پھر ہو یہ چکا ہے, پازیٹیو چیز ہوگی. میں آپ کو شفا, آپ سیاست کو کور کرتی ہیں. یہ لیاقت باغ پنڈی ہے, محترمہ بینظیر بھٹو, نواز شریف اور عمران خان کے علاوہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو, پولیٹیکل مذہبی نہیں, پولیٹیکل پارٹی کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ اپنے ورکرز کو بغیر بڑے لیڈر کے بلا کے دکھا دیں مجھے, اور لیاقت باغ کو آدھا بھر کے دکھا دیں جو اس پی ٹی آئی کے ان تنظیمیں اداروں, آپ ویڈیو چلا کے دکھا لیں. صحیح, چلیں پی ٹی آئی والے آ رہے ہیں, لڑکے آ رہے ہیں. ایک تبدیلی, یہ ہے میرے بھائی اصل تبدیلی. صحیح ہے, لیکن ایک تبدیلی جو اور آئی ہے نا, وہ تبدیلی ذرا خطرناک تبدیلی آئی ہے. وہ آئی ہے مہنگائی کی تبدیلی, اس پہ میں بات کرتا ہوں آپ سے ابھی. لیکن پہلے اس چیز کا جواب دے دیں کہ چلیں آپ لوگ تو یہ کر رہے ہیں, پاور شو نہیں, آپ لوگوں کا جو ہے وہ ایک حلف برداری کی تقریب تھی, اوکے. لیکن اب جو اپوزیشن نے کرنا ہے اس کی راستے میں روڑے جو اٹکائے جا رہے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ بینر اتارنا, یہ وہ سارے مطلب معاملات, کیا ان کو اجازت ہے کھلا جو وہ چاہیں کر لیں؟ یہ ہے میرا راولپنڈی کی انتظامیہ سے, میٹرو جو آپ کی کیا ہوتی ہے میٹرو بس کی انتظامیہ سے اور پی ایچ اے سے جھگڑا ہوا ہے, میرا اپنا جھگڑا ہوا ہے. 3 دن پہلے میں نے مری روڈ پہ بینر لگائے, رات کو اتار دیے سارے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں اتار دیے. وہ پتہ کیا ہوتا ہے, اجازت لی تھی آپ نے؟ انتظامیہ سے اس کی اجازت الگ ہوتی ہے. میں نے سی ڈی اے کے جتنا بھی اسٹاف تھا ان کو فون کیا, ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے 1 دن نہیں اتارے, ورنہ پنڈی میں ہم نے 3 دفعہ بینر لگائے. یہ تو رونے والی بات ہے. یہ وہ پولیٹیکل, مسلم لیگ وہ پولیٹیکل پارٹی ہے. شیفا جب ہم اسلام آباد آیا کرتے تھے نا, یہ ہمیں ڈنڈے مارتے تھے, یہ ہمیں ٹیئر گیس کرتے تھے, یہ ہمیں ہمارے لوگ ایسا کچھ نہیں کریں گے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں یہ کس منہ سے یہ بات کرتے ہیں. میں بتا رہا ہوں میرا پروگرام تھا 2 دن پہلے, پورا لیاقت باغ کے ارد گرد سارے بینر انتظامیہ نے اتار دی. تو اجازت کیوں نہیں لی تھی آپ نے؟ لے لیتے, نہ اتارتے. آپ, میں تو کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے بھی اجازت نہیں لی نا. اچھا ٹھیک, حکومت بھی اجازت نہیں لے رہی, اپوزیشن بھی اجازت نہیں لے رہی, عوام کو کوئی بینر لگانا ہوگا وہ اجازت نہیں. میں حکومت نہیں تھا, میں ایک پولیٹیکل پارٹی. ہاں صحیح, لیکن حکومت ہی پولیٹیکل پارٹی ہو گئی نا. ہم پولیٹیکل پارٹی, ٹھیک ہے, ہماری پارٹی گورنمنٹ میں بھی ہے, شیخ رشید صاحب کی پارٹی گورنمنٹ میں بھی ہے, ایم کیو ایم بھی گورنمنٹ میں ہے, پیپلز پارٹی بھی گورنمنٹ میں ہے سندھ میں. صحیح ہے, اس طرح نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ اور ہوتا ہمیشہ ایسا ہی آیا, میں نے ساری زندگی یہی دیکھا ہے, کوئی بھی اجازت نہیں لیتا ہے, بس لگا دیتے ہیں. لیکن یہ میں نے پرمیشن لی, میری پرمیشن وڈرا ہوگی جب این سی او سی کا فیصلہ آیا. اچھا, کمشنر, ڈپٹی کمشنر نے مجھے بھیج دی رپورٹ کہ آپ کی وڈرا ہوگی ہے. میں نے کہا بھائی اب تو جو بھی ہو سکتا ہے, اب تو مہربانی. اچھا, تو جب انہوں نے منع کر دیا, پرمیشن وڈرا ہو گئی کہ آپ جلسہ جلوس ہے جو بھی ہے یہ نہیں کر سکتے, تو پھر آپ نے کیا کیسے؟ ادھر کوئی لوگ ان کے آگے انتظامیہ نے منع نہیں کیا کہ یہاں لوگ نہیں اکٹھے ہوں گے, جاؤ بھائی یہاں سے؟ این سی او سی نے رات کو فیصلہ کیا, میں نے انتظامیہ سے بات کی, میں نے کہا اس سے بڑے کے بڑا کو کیوس کریں, اب ٹریفک جیم کر کے سارے شہریوں کو آپ خراب کریں. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ لیاقت باغ کے اندر ہم اکٹھے ہوں گے, اور آدھے گھنٹے کا ہمارا حلف ہے جو آپ کی یہ ویڈیو چل رہی ہے. اس حلف برداری سے پہلے بھی ہم اکٹھ نہیں کریں گے, اس کے بعد بھی نہیں کریں گے. تو آپ سمجھیں کہ آنا جانا ہے, کوئی ہم مظاہرے نہیں کریں گے, ٹریفک نہیں جیم کریں گے, کوئی کسی سڑک کو بلاک نہیں کریں گے. وہ میں نے ایکچولی اس لیے پوچھا لوکل ایڈمنسٹریشن کے ایکشن کا, اس لیے میں نے پوچھا کہ لوکل ایڈمنسٹریشن کے ایکشنز ہمیں ویسے بھی ملک میں نظر نہیں آ رہے. اگر ہم مہنگائی کی, پرائس کنٹرول کی بات کریں, خان صاحب نے ٹویٹ بھی کی ہے, انہوں نے وہ بھی ایکشن کا کہا ہے کہ ہم اس ہفتے اس کا پورا بھرپور پلان بنائیں گے اور بائی دی اینڈ آف دا ویک ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے اور پکڑیں گے ووٹرز کو. خان صاحب نے, میں پریشان ہو گیا ہوں سن کے, جب بھی میں آلو پیاز لینے کے لیے جاتا ہوں میرے دل سے جو ہے وہ دعا نکلتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. مطلب کوئی آپ کچھ بتائیں. میں وہ یہ ہے کہ ٹائیگر فورس کا انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے جا کر دیکھے گی اور پتہ لگائے گی کتنے کی چینی بک رہی ہے, کتنے کا آٹا بک رہا ہے. لوکل ایڈمنسٹریشن کیا کرے گی؟ تنخواہیں کس چیز کے لے رہے ہیں یہ؟ میجسٹریٹ ہو گئے اور ڈی سی اے سی وغیرہ ہو گئے. اسلام آباد کے ڈی سی کی میں بات نہیں کر رہی, وہ پھر ناراض ہو جائیں گے, وہ کام کر رہے ہیں. لیکن باقی جو ارد گرد کے لوگ پریشان ہو رہے ہیں لوگوں کے ناراض ہونے سے, وہ نہیں, اس لیے کہ وہ کام آپ اسلام آباد کے ڈی سی کی بات کریں, پنڈی کے ڈپٹی کمشنر, پنڈی کے کمشنر بھی بہت کام کر رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. میں تو آپ کو پریکٹیکلی بتا رہا ہوں کہ جب رات کو 12 بجے حکومت نے فیصلہ کیا
تو مجھے ان کا جو ہمیں 4 دن پہلے انہوں نے اپروول دی ہوئی تھی اور انہوں نے ڈکلائن کر دی, انہوں نے ریجیکٹ کر دی, مجھے بھیج دی. تو وہ اس کے بعد مطلب روکنے کا شاید اس طرح ان کو لگا کہ روکنے کا زیادہ نقصان ہے, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ 3 دن پہلے سے ہماری ساری سیٹل ہوئی ہوئی ہے. لیکن نیکسٹ ڈے سے میں تو آپ تو اسلام آباد کے ڈی سی بھی حمزہ بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن پنڈی کے بھی ڈی سی بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں, کمشنر بھی بڑا, انہوں نے تعاون بھی کیا. لیکن اب جو آپ کی بات ہے اگلی پرائز کنٹرول مہنگائی, یہ سوال آپ پیپلز پارٹی سے کیوں نہیں کرتے ویسے؟ یہ واٹ اباؤٹ چھوڑ دینا, انہوں نے کیا نہیں کیا وہ تو برے تھے, چلیں ختم ہو گیا نا. اب یہ تو جس سے بھی پوچھو آپ کا اپنا شہر کون سا کہتا ہے پہلے جو ہے وہ یہ معاملہ تھا, پہلے برا تھا, آپ کا آبائی شہر کون سا, مجھے نام بتائیں. کراچی. وہاں کا ڈپٹی کمشنر کیسے لگایا ہوا ہے؟ دیکھیں سب کچھ پیپلز پارٹی نے کیا, کبھی کبھی ہمیں بھی موقع دینا سوال کرنے کا. میں صرف میرا سوال صرف یہ ہے, کب تک میں یہ سنتا رہوں گا کہ آپ لوگوں کی پچھلی حکومتوں کی وجہ سے سارا یہ مسئلہ ہوا ہے؟ بھائی وہ ہو گیا نا, 2 سال ہو گئے, 2 سال میں کچھ تو امپروومنٹ نظر آئے. ہم پچھلی حکومت کی نہیں ہے ویس, ہم آج کی حکومت کی بات کر رہے ہیں. پرائز کنٹرول, میجسٹریٹس, فوڈ کے ڈپارٹمنٹ سارے صوبائی حکومتوں کے ہیں. کراچی میں جتنی مہنگائی ہے, کراچی میں جتنی چیزیں اویلیبل نہیں ہیں, اس کا تمام تر کامیابی اور ناکامی پیپلز پارٹی کی ہے. پنجاب میں ہماری ہے, کے پی کے میں ہماری ہے. تو کیوں ہو رہی ہے وہاں, کیوں مہنگائی ہو رہی ہے؟ چلیں وہاں کی بات کر لیتے ہیں. اب مجھے آپ نے لیکن ہو تو رہی ہے نا, یہ تو آپ نے مان لیا. کا اور مرکز کا سوال کا میں جواب دوں گا. مجھے امید ہے کہ آپ دونوں اور آپ کا میڈیا, آپ کا میڈیا اسی طرح کا سوال بلاول سے, پیپلز پارٹی سے کریں گے کہ مہنگائی کیوں ہے. کیونکہ سندھ گندم بھی پروڈیوس کرتا ہے اور سرپلس پروڈیوس کرتا ہے, سندھ میں ساری سبزیاں بھی آتی ہیں, ٹھیک ہے, میں اس لیے بات کروں. اور سندھ میں ٹوٹل گورنمنٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے. اب بالکل آپ کا سوال ہے, اور شاید اس حکومت کے ہمیں جب بھی باہر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں لیڈر آپ کا بہت اچھا ہے, ایماندار ہیں, آپ بڑے اچھے ہیں, کام بھی سارے بڑے ہو رہے ہیں, لیکن مہنگائی ہے. اور یہ واقعی آپ کو اپنے حلقے میں بھی لوگوں سے سننا ملتا ہوگا نا. حلقے میں بھی ملتا ہے, ہر جگہ ملتا ہے. میں تو یہ میں بھی کہتا ہوں. اب آج سے میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے اس کو 1 پوائنٹ ایجنڈا بنا لی ہے کہ مہنگائی کے جتنے فیکٹرز ہیں, ہر مہنگائی حکومت کی وجہ سے نہیں ہوتی. صحیح ہے. ایک مثلا یہ کہ گندم ہماری 20 لاکھ ٹن, جب گندم تیار تھی تو بارش ہو گئی ہے, بہت زیادہ بارشیں, آپ کو پتہ ہے سیلاب بھی آئی, تو 20 لاکھ ٹن پروڈکشن کم ہو گئی, جس کی وجہ سے ہم امپورٹ کر کے اس کو بیلنس کر رہے ہیں. چینی میں ضرور ہماری ایڈمنسٹریٹو فیلئر بھی ہے, مافیاز بھی ہیں, کارٹلائزیشن بھی ہے, وہ چیزیں. باقی اوور پرائسنگ بھی ہے, باقی جو آپ کی یہ سبزیاں ہوتی ہیں, یہ ڈیمانڈ سپلائی ہے, موسمی معاملات ہیں, اس میں ڈی سیز کا رول ہونا چاہیے. میرا خیال ہے اگلے ہفتے 10 دنوں میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں. ایک تو آٹے کی قیمتیں بھی کمی کی طرف جائیں گی, اور ایک کریک ڈاؤن کرنے لگے ہیں ہولڈرز پہ, ذخیرہ اندوزوں پہ. تو کریں گے کیا ان کا؟ اگر میرے گودام میں مثال کے طور پہ اتنا آٹا پڑا ہے تو میرے خلاف کیا ایکشن لیں گے؟ اور میرا کسی بڑی انفلوئنشل پارٹی سے تعلق بھی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ یہ آپ کا اگر انفلوئنشل پارٹی سے تعلق ہوتا نا, تو جو آپ کی چینی کی رپورٹ آئی ہے نا, اس میں ہمارے دائیں بائیں کے لوگوں کے بھی نام آئے. نہیں تو نام کی بات کیا ہوا؟ کم از کم یہ بات کہ اخلاقی اس کا معیار کا یہ آپ کم از کم آپ کا یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ اپریشیٹ کریں کہ پہلی دفعہ گورنمنٹ نے اپنے منسٹرز اور اپنے مین لوگوں کے بھی نام چھپائے نہیں, نام کے بعد نام آ گیا, ٹھیک ہے, اویس مجرم ہے, نام آ گیا, اویس کا نام اس رپورٹ میں آ گیا. اس کے بعد اویس کے ساتھ کیا ہوا میں یہ پوچھ رہا ہوں. یہ بتایا کس نے آپ کو؟ حکومت نے. آپ نے بتایا, حکومت نے بتایا, بڑا اچھا کیا. ایگری ہے, اپنے لوگوں کے نام تو نہیں چھپاتی, خود نکالتی ہے, پھر کارروائی کرنے کا آپ کا لیگل پروسیجر ہے. آپ کوئی کام کمپٹیشن کمیشن نے کرنا ہے, کچھ کام ایف بی آر نے کرنا ہے, کچھ کام ایف آئی اے نے کرنا ہے. یہ مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں جن کے مختلف ذمہ داریاں ہیں. اب یہ ان پہ کچھ نیاب نے کرنا ہے. تو جہاں پہ جو ہوا ہے سارے بڑے سلو چل رہے ہیں, مطلب صحیح کہہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مہنگائی جب آلو کی قیمت سے زیادہ جو ہے وہ تیز ہونا چاہیے ان کو, لیکن ہم جب آلو لینے جاتے ہیں اس کی قیمت زیادہ تیز بڑھتی ہے. جس دن چینی کی قیمت واپس آنا شروع ہوگی, جس دن آٹا سستا ہوگا, اس دن ہم کامیاب ہو گئے. اس سے پہلے کون سا دن ہے آنے والے کتنے دن یا کتنے ہفتے مہینے؟ مجھے میری اپنا جو اندازہ ہے کریں تاکہ ان کو بھی حوصلہ ہو جائے کہ بھئی اتنے دن صبر کر لو. 2 سے 3 ہفتوں میں گندم کی سپلائی اویلیبل ہو جائے گی, 2 سے 3 ہفتوں میں آٹے کی قیمتیں نیچے آنا شروع ہو جائیں گی. چینی کا میں سیفلی نہیں کہہ سکتا کہ شاید 1-2 مہینے لگ جائیں, اور کہ جو اس پہ پروسیس چل رہا ہے. باقی جو ایک ان نیسیسری قسم کی مہنگائی کی ہوئی ہے, مجھے کسی نے کل کہا گھی, چاول, دالیں, ادرک بڑی مہنگی ہو گئی ہے. تو دیکھیں کچھ چیزیں سیزنل ہوتی ہیں. گھی کے بھی پام آئل کی ورلڈ پرائسز بڑھ گئی ہیں, وہ سارا امپورٹ ہوتا ہے. آپ کا جو یہ اب ایڈیبل آئل آ گیا, وہ خاص کر تیل جسے ہم کہتے ہیں,
جو چیز ہمارے یہاں پر اگ رہی ہے مسئلہ تو اس کا ہے نا. چلے تیل پام آئل ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں, جو ہم ایک ایگریکلچرل ملک ہیں, ہماری اپنی سبزیاں ہماری اپنی دالیں یہ ساری چیزیں اگر بڑھ رہی ہوں تو پھر کہیں نہ کہیں وہ جو خان صاحب کا بیان تھا نا کہ جب مہنگائی ہو رہی ہو تو سمجھ لو کہ حکمران صحیح نہیں ہے, مجھے وہ بیان پھر یاد آتا ہے. میں آؤٹ رائٹلی آپ کی جتنی تنقید ہے اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا, کمیاں ہیں اور میرا خیال ہے اس پہ اب فوکس ہے. اور وزیر اعظم جب کسی چیز کے لیے ٹھان لیتے ہیں اور پھر وہ ایک ون پوائنٹ فوکس, جیسے پہلے پچھلے دنوں میں آپ کو پتہ ہے بڑا وہ چل رہا تھا کنسٹرکشن کا, آج آپ نے شاید خبریں نہیں چلائیں کہ سی ڈی اے جو پچھلے 4 سال میں نقصان میں تھا, کل میں نے سی ڈی اے چیئرمین سے ملاقات کی, وہ کہہ رہے 21 بلین کے سرپلس میں. اچھی بات. یہاں پہ پلاٹ بک رہے ہیں لوگ, یعنی پہلے وہ میئر کو, لیکن آپ لوگوں نے میئر کو بھگا دیا آپ لوگوں نے. نہیں وہ میئر کی میں بات نہیں کر رہا, وہ تو چلیں پولیٹیکل بات ہے, لیکن اسلام آباد میں کنسٹرکشن کا بوم آنے لگا. 40 الائیڈ انڈسٹریز انشاءاللہ ان کو بوم ملے گا. جو روزگار کی بات ہے وہ سیمنٹ کی سیل بڑھی ہے, جو مٹیریل بلڈنگ مٹیریل ہے, سیمنٹ ہے, باقی سریا ہے, ان کی بھی ڈیمانڈ بڑھی ہے. اور یہ چیزیں انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کے فنڈ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا, وہ کب ہوگا یہ مہنگائی ختم ہونے کی کم ہونے کی, ختم تو کیا ہوگی, کم ہونے کی ٹائم لائن جو آپ بتا رہے ہیں. دیکھیں آٹا کا میں نے 3 ہفتے کہہ دیا, چینی کا میرا خیال ہے مہینہ 1.5 مہینے میں انشاءاللہ اس کا امپیکٹ آئے گا. اور جو کنسٹرکشن کا بوم ہے وہ ایک ہم اسے کہتے ہیں ملٹی پلائر ایفیکٹ, اور انشاءاللہ آپ کو لگے گا کہ پاکستان کی اکانومی اٹھے گی, اور جو گھروں کی قلت ہے وہ, اور ساتھ ساتھ جو اسلام آباد میں خاص کر بہت رینٹ ہے وہ بھی نیچے آئیں گے, اور اثر ہے جو آپ کو مزدور طبقہ ان کو جو ٹائیگر فورس ہے وہ کیا کرے گی, یہ بھی صرف آخر میں بتا دیں, کیونکہ ٹائیگر فورس جو ہے وہ جا کے کیا دکان پہ چیک کرے گی کہ کون کتنے کا بیچ رہا ہے, پھر وہ کہیں فون کرے گی, پکڑ لے گی, کیا مطلب یہ میکینزم ذرا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. پہلے تو آپ 2-3 ٹائیگر فورس والے پوچھ رہے تھے, آپ تو نہیں, لیکن کچھ لوگوں نے ایک مذاق بنا لیا ہے. آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں 1 ملین لوگ ایسے ہیں جو اس قوم کی بہتری کے لیے بغیر کسی پیسے کے اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں, رضاکار. یہ کبھی پاکستان میں ٹرینڈ نہیں تھا. اب ان کا مینڈیٹ یہ ہے, یہ سول انتظامیہ کے سب آرڈینیٹس ہوں گے, ان کے پاس کوئی خود اختیار نہیں ہے. سول انتظامیہ کی سربراہی میں آپ دیکھیں مثلا فار ایگزامپل مری میں میرے اے سی صاحب ہیں, ان کے پاس 30 بندے ہیں, اور 30 بندے دے آر ناٹ سفیشینٹ, تو ان کو 50 بندہ ساتھ مل جائے گا جو ان بندوں کے چیک کرے جا کے ان کی سپرویژن میں ایک انسان چوکیدار کی حیثیت والنٹیئر کرے گا. اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے جرمانہ کرنے کا, لیکن ایک آپ کی حکومت کی انتظامیہ کی آنکھ اور کان وہ رپورٹنگ میکانزم, اور یہ کہ واقعی پبلک جو ہے اس کے اور انتظامیہ کے درمیان ایک برج کا. بہت شکریہ ادا کریں گے صداقت عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود